المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ، سلطان المشائخ خواجہ خواجگاں سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلیفہ اور جانشین اور خواجگان چشت اہل بہشت کی روحانی امانتوں کے امین خواجہ خواجگاں بندگی شیخ الاسلام قطب الارشاد حضرت سیدنا خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات عالیہ اور تعلیمات میں آج ہم 34ویں مجلس میں ہیں۔ خیر المجالس جو شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات عالیہ کا مجموعہ ہے، جس کو آپ کے پیر بھائی حضرت صوفی حمید شاعر قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا۔ وہ فرماتے ہیں، سعادت بابوس ہاتھ آئی خوال سرود کہہ رہے تھے، یعنی محفل سما تھی، خوالی ہو رہی تھی۔ بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی محفل سما میں مستغرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے۔ گاہے گاہے آنکھ کھول لیتے مگر بات نہ کرتے تھے، وقفے وقفے سے آنکھ کھول کر دیکھا کرتے لیکن گفتگو نہیں فرماتے۔ جب مطرب خاموش ہوئے، یعنی خوال جو تھے، جب خاموش ہوئے تب حضرت خواجہ نے ہر ایک کا حال پوچھا۔ ایک شخص بیعت کو آیا تھا، اسے مرید کیا، داخل سلسلہ کرتے ہیں اور رخصت فرماتے ہیں۔ مولانا برہان الدین اور 2 صوفی اور تھے، مجھ کو نزدیک بلایا، یعنی صوفی حمید شاعر قلندر کو جو ہے آپ نے قریب کیا اور فرمایا، شیطان جس کو راہ حق سے پھیرتے ہیں تو یہ بربادی ان کے درمیان سلوک اور وسط سلوک میں ہوتی ہے۔ جس نے سلوک تمام کیا مقصود کو پہنچا، تو نفس و شیطان اس کی راہ نہیں مار سکتے کہ وہ راہ طے کر کے منزل کو پہنچ گیا ہے۔ اب یہاں بندگی شیخ الاسلام فرما رہے ہیں، شیطان جو بھٹکاتا ہے مرید کو، درمیانی سلوک میں بھٹکاتا ہے، یعنی سالک سلوک طے کرتا ہے تو درمیان میں نفس اور شیطان اس کو بھٹکاتے ہیں کہ سلوک کے راستے پر جو صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اس پر شیطان بیٹھا ہوتا ہے۔ تو سلوک جب طے کرتا ہے بندہ، تب شیطان اور نفس اس کو بھٹکاتے ہیں درمیانے سلوک میں، لیکن جب وہ منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے تب وہ نہیں بھٹکا سکتے، اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ تو جس سالک کا سلوک منزل مقصود کو پہنچ گیا، جو مرید کمال درجے پر فائز ہو گیا، جو اعتقاد میں پکا رہا، اپنے پیران عظام کی نسبت غلامی میں مضبوط رہا اور وہ شروع سے آخر تک سلوک اللہ کی منزلوں کو طے کر لیا، تو یقیناً جب وہ منزل پر پہنچ گیا تو شیطان اس کو نہیں بھٹکا سکتا۔ تو شیطان درمیانی آدمی کو بھٹکاتا ہے، نہ اس کو بھٹکاتا ہے جو سلوک طے ہی نہیں کرتا، راہ سلوک میں آتا ہی نہیں، وہ بھی جو ہے نہیں، اور جو کامل ہو جاتا ہے
وہ بھی مکر و فریب سے بچ جاتا ہے. لیکن جو سلوک طے کرتا ہے تو وہ جو ہے درمیان میں جب آتا ہے تو شیطان جو ہے اس کو بھٹکا دیتا ہے. اور جو درمیان راہ کے ہے تو شیطان اس کی نظروں میں دنیا کو آراستہ اور مزین کر کے دکھاتا ہے. جو سلوک کے درمیانی راستے پر ہے تب شیطان کیا کرتا ہے؟ آراستہ اور مزین جو ہے اچھی بنا کر دنیا اس کے سامنے پیش کرتا ہے. چونکہ وہ ابھی راہ سلوک طے کر رہا ہے، کچا ہے، اس لیے کمتر اور حقیر چیز سے فریفتہ ہو جاتا ہے. کیونکہ ابھی وہ کامل نہیں ہوا، پکا نہیں ہوا سلوک کی راہ میں، تو تھوڑی چیز سے بھی، حقیر چیز سے، کمتر چیز سے پھر بھی فریفتہ ہوتا ہے. اب یہاں پر بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی نے ایک مثال دی. فرمایا کسی کو دیکھتا ہے کہ خلق اس پر متوجہ ہے اور دور دور تک مشہور ہے. یعنی کوئی ایسا شخص اللہ نے جس کے اوپر فضل کیا اور لوگوں میں اس کو شہرت ہوئی اور لوگ دور دور تک اس کو پہچانتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تب کیا ہوتا ہے دیکھیے. تو ہر گھڑی اس کا نفس کہتا ہے کہ تو ایسا نہیں، کوئی ایسی تدبیر کر کے تو بھی ویسے ہی مرجع خلائق بن. اب اس کو جو سالک ہوتا ہے اب اس کو وسوسہ ڈالتا ہے، دیکھ انہیں کیسا شہرت پایا ہے، انہیں کیسی عزت پایا ہے، تو بھی کچھ نہ کچھ ایسی ترکیب کر، ایسی تدبیر بتا، ایسی کر کہ تیری بھی شہرت ہو، تیری بھی عزت ہو، تیرا بھی نام ہو، تو بھی مشہور ہو جائے اور مرجع خلائق ہو جائے. یعنی کہ لوگ تیری طرف کھچے کھچے چلے آئے اور مشہور ہو جائے. یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اب جو بھٹک رہا ہے اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی، یہ خود کوشش کر کے حاصل نہیں کی جاتی کوئی چیز، خود سے عزت حاصل نہیں کی جاتی، خود کوشش کر کے شہرت حاصل نہیں کی جاتی، یہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے. اب تو جو چاہ رہا ہے کہ میں بھی مشہور ہو جاؤں، مجھے بھی شہرت مل جائے، میں بھی مرجع خلائق بنوں، تو یہ حق تعالیٰ نے اسے یہ مرتبہ عطا کیا ہے. اپنی رغبت و خواہش سے ایسا نہیں بنا. اگر چاہتا ہے تو کہ خواہش سے کچھ نہ ہوتا، سوائے ایسے تفکرات اور خیالات بھی دنیا میں شامل ہیں. اور دنیا کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اسے طلب کرو تو بھاگتی ہے اور اس کے پیچھے بھاگو تو پیچھے دوڑتی ہے. اب یہاں پر فرما رہے ہیں دنیا کی خاصیت کیا ہے؟ اگر اسے طلب کرو تو بھاگتی ہے، آگے جاتی ہے. جو آدمی جتنا دنیا کو چاہے گا نا، دنیا اتنی آگے 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 چلی جائے گی. اور اگر اس سے بھاگے گا چھوڑ کر تو دنیا اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتی ہے، اس کو پکڑنا شروع کرتی ہے. پھر فرمایا صوفی کو چاہیے اپنے نفس پر مجاہدہ اختیار کرے. مجاہدہ سخت کے 1-2 ماہ یا 1-2 سال برابر مجاہدہ کرے الدوام. اور مشائخ نے ہر امر میں تخلیل کا امر فرمایا ہے. مشائخ کیا فرماتے ہیں؟ ہر کام میں کمی کرو، تخلیل کرو. کیا ہے؟ فرمایا کم کھائے، کم سوئے، لوگوں سے ملنا ترک کرے. یعنی ہر چیز میں کمی، کھانے میں کمی، ملنے میں کمی، لوگوں سے جو ہے گفتگو میں کمی. پھر آپ نے فارسی کے چند اشعار پڑھے. اس کے بعد 35ویں مجلس ہے، اس میں 1-2 واقعات بیان کیے گئے ہیں حضرت بابا حضور گنج شکر کے متعلق. کیونکہ یہ واقعات عام طور پر جو ہے دیگر کتابوں میں مختصر ہیں اور کہیں اشارتاً بیان کیا گیا، کسی نے اس کو تفصیل سے نہیں بیان کیا. لیکن خیر المجالس میں بندگی نصیر الدین چراغ دہلوی نے جو ہے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ بابا حضور پر جو جادو کیا گیا تھا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پر، اس کے بارے میں یہاں پر آتا ہے. سعادت پابوسی میسر آئی خواجہ ذکر اللہ تعالیٰ بالخیر. یعنی حضرت بندگی نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا اس وقت سید چھجو کرویزی میرے پاس آئے تھے اور بیان کیا کہ شیخ حاجی رحمت بیمار ہیں، لہٰذا ان کی مزاج پرسی کو جاتا ہوں. پھر دوبارہ بیماری کے فرمایا کہ ایک بار شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بیمار ہوئے، امام الاولیاء، نہایت سخت بیمار کے اشتہا بالکل ساخت ہو گئی. یعنی بھوک جو تھی، بھوک ختم ہو گئی حضرت کی. کھاتے ہی نہیں تھے، اشتہا ہی نہیں تھی، بھوک لگتی ہی نہیں تھی. چند روز آپ نے نہ کچھ کھانا کھایا اور نہ پانی پیا. نہ کھانا کھایا آپ نے، نہ پانی پیا بابا فرید نے. آپ کے صاحبزادے اور خرابتدار جمع ہوئے اور طبیب کو بلائے. اس نے نفس کو دیکھا اور کہا انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، کیا علاج کروں. اب یہ اکثر یہ ہوتا ہے کیا ہے کہ جن کو روحانی امراض ہوتے ہیں وہ ڈاکٹروں کے پاس جا کر پریشان ہوتے ہیں، علاج نہیں ہوتا، کمی نہیں ہوتا. وہ بولتے ہیں کہ کچھ لگی نہیں رہی دوا، اور
जहाँ वो इलाज कराना है वो इलाज नहीं करवाते। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मर्ज एक होता है, इलाज एक करवाते हैं। रूहानी मर्ज होता है, जिस्मानी इलाज करवाते हैं, या जिस्मानी मर्ज होता है तो रूहानी इलाज करवाते हैं। इसकी वजह से जो है वो कामयाब नहीं होते। तो यहाँ पर जो है फरमाया कि जो है इनका मर्जी नहीं है, यानी तिब के लिहाज से, हकीमी के लिहाज से कोई ये मरीज ही नहीं है, इनका इलाज क्या करूं, ये कहकर लौट गया बीमार के पास से तबीब। मगर बीमारी शेख की ज़्यादा हुई, लेकिन बाबा हुजूर और बीमार होते गए। मर्ज तो कुछ था नहीं, लेकिन बीमार हुए। यारों को रूबरू बुलाया। मेरे हजरत यानी नसीरुद्दीन चिराग दहलवी फरमाते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा ख्वाजगा सरकार आलम पनाही निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं उन दिनों अजोदन में गया था। इत्तेफाक की बात की थी कि महबूब इलाही भी उस वक्त जो है अजोदन में मौजूद थे जब बाबा हुजूर बीमार थे। उन्होंने मुझे बुलवाया और शेख बदरुद्दीन इसहाक और बाकी यार और मुरीद भी आए। बदरुद्दीन इसहाक हजरत के दामाद थे, वो भी आए, और दूसरे मुरीदान आला जो थे बाबा हुजूर के, वो तमाम जमा हुए। हजरत शेख ने फरमाया, यानी बाबा फरीद ने फरमाया, तुम सब जाकर मुराकबे में मशगूल रहो और परवरदिगार से दुआ करो कि अल्लाह मुझे सेहत अता करे। सब ने मुराकबा किया। रात हुई, सब मुराकबे में बैठ गए पीरो मुर्शिद की सेहतियाबी के लिए और दुआ करने के लिए। मुराकबा किया। बदरुद्दीन सुलेमान, ये बाबा हुजूर के बेटे साहिबजादे, बाबा हुजूर गंजे शक्कर की मज़ार के बाजू इन्हीं की मज़ार मुबारक है। जो दो मज़ारें नज़र आती हैं कबूर, एक बाबा हुजूर की है और उनके बाजू जो छोटी जर्रा छोटी मज़ार है वो हज़रत बदरुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह बाबा हुजूर के साहिबजादे। तो बदरुद्दीन सुलेमान हज़रत शेख के साहिबजादे ने ख्वाब में देखा कि एक शख्स आता है और कहता है कि तुम्हारे बाप पर जादू किया गया है। अब इनको बदर सुलेमान को जो है, बदरुद्दीन सुलेमान को, बदरुद्दीन इसहाक दामाद है, बदरुद्दीन सुलेमान साहिबजादे हैं। बदरुद्दीन सुलेमान को कहा कि तुम्हारे बाबा पर जादू किया गया है। उन्होंने पूछा किसने किया? उसने कहा शहाबुद्दीन साहिर के बेटे ने जादू किया है। मशहूर जो है जादूगर था वहाँ का झोदन का, जिसका नाम था शहाबुद्दीन साहिर। साहिर कहते हैं जादूगर को, तो शहाबुद्दीन साहिर कहते थे उसको। उसके बेटे ने जो है जादू किया है। फने सहर में कमाल मशहूर था। फिर उसने ख्वाबी में कहा कोई जाकर शहाब साहिर की गोर के सराने बैठे और ये पढ़े। कहा कि कोई जाए और वो जादूगर की खबर के पास बैठकर दुआ पढ़े। वो दुआ बताई गई ख्वाब में बदरुद्दीन सुलेमान को। बदरुद्दीन सुलेमान ने क्या किया, ख्वाब ही में वो दुआ याद कर ली। उन्हें दुआ याद हो गई और बाद नमाज फजर अपने वालिद बुजुर्गवार हजरत शेख फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गए और ख्वाब का वाक़या सुनाया कि इस तरह ख्वाब में बताया गया है कि शहाबुद्दीन साहिर ने के बेटे ने जो है जादू किया है। ये दुआ उसकी खबर के सराने जाकर पढ़ने का जो है उस शख्स ने हुक्म दिया है जो ख्वाब में आया। बाबा हुजूर ने कहा कि मौलाना निज़ामुद्दीन को बुलाकर फरमाया कि ये दुआ याद करो। बाबा हुजूर ने क्या किया, महबूब इलाही को बुलाया, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, कहा ये दुआ याद कर लो और कब्रस्तान में जाकर शहाबुद्दीन साहिर की खबर दरियाफ्त करो। कहाँ है उसकी खबर शहाबुद्दीन की, और उसके सराहने बैठकर ये कलमे पढ़ना शुरू कर दो। महबूब इलाही ने वो दुआ याद कर ली और वो गए कब्रस्तान। लोगों से पूछा शहाबुद्दीन साहिर की खबर कहाँ है। लोगों ने बताया गच्ची का चबूतरा बना हुआ था और वो खबर जो है पुख्ता थी, यानी पूरी गच्ची से जो है बनी हुई थी। महबूब इलाही फरमाते हैं मैं गया और शहाबुद्दीन की खबर दरियाफ्त करके उसके सराहने बैठ गया और ये पढ़ना शुरू किया। उसकी खबर का चबूतरा गच्ची का बना हुआ पुख्ता था, यानी मजबूत चबूतरा गच्ची का जैसा बना होता है वो पुख्ता था, मगर सराहने थोड़ी सी जगह पर मिट्टी पड़ी हुई थी। सराहने क्या, थोड़ी मिट्टी जो है रखी हुई थी गच्ची के ऊपर वहां पर। इत्तेफाकन मेरा हाथ उस कच्ची मिट्टी पर लगा। इनका हाथ चला गया महबूब इलाही का उस मिट्टी के ऊपर। फिर क्या हुआ देखें आप, मिट्टी अलग हुई, मिट्टी हट गई वहां से। मैंने खुरेदा निकाला, गड़ा पड़ गया और जब मैं उसमें हाथ डाला और समझा शायद नीचे कच्चा चबूतरा हो, नीचे जो है कच्चा चबूतरा हो और ऊपर चूना कर दिया गया है। गर्द इतना गड़ा हुआ कि मेरा हाथ उसमें चला गया। खबर के सराने जो है शहाबुद्दीन की हाथ चला गया और उसमें से एक थैली मेरे हाथ में आई। उस खबर में से थैली निकलती है जिसको निज़ामुद्दीन औलिया ने निकाला और उसके अंदर एक माश के आटे की बनी हुई मूर्त थी
اور بہت سی سویاں اس میں چبھی ہوئی تھی. اس پتلے کے اندر جو ہے ماشک سے بنا ہوا تھا, اس کے اندر جو ہے سویاں جو ہے چبھی ہوئی تھیں, گھوڑے کی دم کے بال اس پر لپیٹے ہوئے تھے. میں جلدی آپ کی خدمت شریف میں اس کو لے کر آیا. فرمایا ایک ایک سوئی نکالو. بابا حضور فرماتے ہیں اس کی سویاں نکالتے جاؤ. اس پتلے میں سے جو سویاں نکالی گئی, ہر سوئی کے نکلنے سے بیماری شیخ کو کم ہوتی جاتی اور آرام محسوس ہوتا. جیسے جیسے سویاں نکلتی جاتی بابا حضور کو جو ہے آرام محسوس ہوتا. جب سویاں نکل گئی تو فرمایا اس مورتی کو توڑ دو. اس مورتی کو جو توڑ دیا گیا. فرمایا میں اب بالکل اچھا ہو گیا, اب میں تندرست ہو گیا ہوں. غرض وہ مورتی توڑ کر پانی میں ڈالی گئی اور شیخ نے بالکل عافیت پائی. تو یہاں یہ معلوم پڑا کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی ہو, اس کے اوپر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے. ابھی بابا حضور گنج شکر پہ کیا گیا, اور روایتوں میں نظام الدین اولیاء پر بھی جو ہے ان کے حاسدین نے جادو کروایا تھا. وہ بھی بیمار تھے, جادوگر آتا ہے اور وہ سامان نکال کر جو ہے آپ کی خانقاہ کے دروازے کے پاس سے کھود کر نکالتا ہے, اس سے آپ کو صحت ہو جاتی ہے. تو اس طرح جو ہے گڑھت جو ہوتی ہے اس کو نکال کر جو ہے ختم کر دینا, یہ جادو کا مکمل طور پر علاج ہے. تو یہاں پر وہ جو گڑھت تھی, گاڑا گیا تھا جس کو, اس کو نکالا گیا, اور نکالنے کے بعد جو ہے بابا حضور گنج شکر تندرست ہو گئے. آدم نے عرض کی, یہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے مرید حضرت آدم نے عرض کی کہ جناب آن حضرت پر بھی دختران لبید نے سحر کیا تھا اور پتلا بنا کر کنویں میں ڈالا تھا. اب یہ بھی جو ہے کتب احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ وہ لبید کی جو بیٹیاں تھیں, یہودی تھا, اس کی بیٹیوں نے جو ہے حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ہے وہ جادو کرنے کی کوشش کی, جس سے سرکار کے اعضائے ظاہری متاثر ہوئے. اور وہ مولا علی المرتضیٰ گئے کنویں میں سے وہ پورا سامان نکالا اور موعظتین سورہ فلق اور ناس کو پڑھا, تو وہ پوری گرہ جو تھیں بالوں کو جو ہے گیٹھی ڈال کر جو ہے یہ کر دیا گیا تھا. وہ گرہ خود بخود جو ہے کھلتی گئیں. جیسے جیسے گرہ کھلتی گئیں حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بیماری کا جو اثر تھا وہ زائل ہوتا گیا. اب ایک دوسری حکایت بیان فرماتے ہیں بندگی نصیر الدین چراغ دہلوی. اودھ میں ایک بزاز تھا, اس کا لڑکا سخت بیمار ہوا. مولانا داؤد کو اس سے محبت تھی, بڑے بزرگ تھے مولانا داؤد وہاں کے, وہ بہت چاہتے تھے. اس کے فرزند کی عادت کو گئے اور ان کو دیکھ کر دوڑا اور قدموں میں گر پڑا. اب جو وہ ملنے کے لیے گئے, وہ آیا شخص, آ کر جو ان کے پیروں میں گر گیا, رو کر کہا شیخ میرا ایک ہی لڑکا ہے, وہ بھی ہاتھ سے جاتا ہے, وہ بیمار ہو گیا ہے, دعا کرو اللہ اس کو صحت دے. مولانا داؤد نے کہا مجھے کچھ مال دینے کا وعدہ کرو تو دعا کروں گا. کہا کہ پیسے دو, مجھے کچھ مال دو گے تب تمہارے بیٹے کے لیے دعا کروں گا. کہا اپنا چوتھائی مال دوں گا, یعنی 4 حصے کر دوں گا, ایک حصہ آپ کو دے دوں گا. مولانا داؤد اس بیمار لڑکے کے سر کے پاس گئے, کچھ کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کیا. پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا اٹھ کھڑا ہو. وہ فی الفور اٹھ کر بیٹھ گیا, گویا بیمار ہی نہ تھا, وہ اچھا ہو گیا. پھر اس بزاز نے کہا کہ تیرا لڑکا اچھا ہو گیا ہے, جو نظر کی ہے حاضر کر, یعنی جو منت مانگی تھی دینے کا ارادہ کیا تھا وہ لا. وہ حساب کر کے چوتھائی مال سے کچھ زیادہ ہی لا دیا, جتنا دینے کا وعدہ کیا تھا اس سے بڑھ کر وہ لا کر جو ہے مولانا داؤد کی خدمت میں پیش کیا. 500 دن کے اس زمانے کے سکے تھے. مولانا ان میں سے 300 لے کر باہر نکلے, 500 میں سے 300 لیا انہوں نے, لے کر گھر کے باہر نکلے اور جو ملتا اسے دیتے, یہاں تک کہ گھر پہنچنے پر سب کا سب خرچ کر دیا. جتنا لیا تھا مال اپنے لیے نہیں لیے تھے, وہ لے کر جو ہے خیرات کرتے 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 جو ہے اپنے گھر تک پہنچ جاتے ہیں تو پوری رقم جو ہے ختم ہو جاتی ہے مولانا داؤد کے پاس. پھر مولانا داؤد کے مناقب میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک بار اودھ میں ایک بزرگ سخت بیمار ہوئے, یہاں تک کہ ان پر چادر اڑا دی گئی. چادر ڈال دیے لوگ, بیمار ہو گئے تو, اور لوگ تجدیف و تکفین کرنے لگے. اب ان کے دفن کا انتظام کرنے شروع کر دیے لوگ. مولانا داؤد اور ایک دوسرے بزرگ مولانا رضی الدین منصور دونوں وہاں گئے. یہ دونوں حضرات جو ہے وہاں گئے اور حال دیکھ کر آپس میں کہنے لگے اب یہاں آ گئے ہیں تو اس طرح چھوڑ جانا مناسب نہیں, آؤ ان کی صحت کے لیے دعا کریں. پھر مولانا رضی الدین نے کہا ایک طرف مریض کے تم کھڑے رہو, دوسری طرف میں کھڑا رہوں گا. وہ جو بزرگ تھے جن کے اوپر چادر ڈال دی گئی تھی, ان کے دونوں طرف جو ہے ایک سرانے ایک پینتی میں جو ہے دونوں کھڑے ہو گئے اور پڑھنا شروع کیا. اور
पढ़ने के बाद वो उठ खड़े हुए और उस मरीज़ को हाथ पकड़ कर कहा उठ खड़े हो। वो फिल फौर उठ खड़ा हो गया, पकड़ कर जो उठा दी, खड़े हो जाओ, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। फिर मौलाना दाऊद की तारीफ़ फरमाई कि वो बाद नमाज सुबह घर से निकल कर सहरा को जाते, वहाँ मशगूल बहक होते, अल्लाह की इबादत में लगे रहते। जंगल में जाकर मौलाना दाऊद रहमतुल्लाह अलैह जंगली हरन उनके इर्द गिर्द आकर खड़े हो जाते और उनका तमाशा देखकर हैरान रहा करते। वो पूरे हरन वगैरह जंगल के जानवर होते, चारों तरफ आके घेर लेते उनको। हज़रत ख्वाजा हिकायत बयान फरमा कर कुछ आलम तफक्कुर में रहे। बादहू फरमाया, एक आयत याद करता हूँ, याद नहीं, शायद मुताबिक हिकायत साबिक के कोई आयत गुजरी होगी, मगर इस वक्त याद ना आई। हमारे शरीफ यानी कुरान जो उतार कर रखी खोली हुई थी, कुदरत इलाही से वही आयत निकल कर आई। आप खोलते हैं तो वो आयत जिसको देखना चाह रहे थे वो आयत निकल कर आई। अब उसमें जो है उस आयत के मुताबिक जो है आलिमाना बहस और सरफ़ नहू के लिहाज से उसकी तमाम बातें जो है उस आयत के मुतालिक जो है या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह, वो आयत के मुबारक के मुतालिक जो है हज़रत ने जो है बयान फरमाई है। तो इस तरह इन दो रिवायतों से ये बात बताई गई कि जादू का असर होता है इंसान के अज़ा पर, उससे बचने के लिए तदाबीर करें। और मऊज़तैन का विर्द इसके अंदर मुजर्रब है, सूरह फलक और सूरह नास। ये आक़ाए करीम सरवर आलम की सीरत में भी हमें मिलता है कि सरकार रोज़ाना तीनों सूरतें तीन मरतबा पढ़कर जो है अपने जिस्म मुबारक पर जहाँ तक हाथ जाते, दस्ते मुबारक जाते, वहाँ तक फेर लिया करते। तो इससे जो है हिफाजत हुआ करती है। अल्हम्दुलिल्लाह 35 मजालिस का बयान आज अख्ताम पर पहुँचा। इंशाअल्लाह ताला 36वीं मजलिस जो है आगे जो है बयान की जाएगी। अल्लाह ताला हम तमाम को बुज़ुर्गान दीन की सच्ची मोहब्बत और अक़ीदत अता फरमाए और ख़ाजगान चिश्त अहले बहिश्त के फैज़ान इल्मी और रूहानी से अल्लाह ताला हमें माला माल फरमाए। ईं दुआ अज़मन और जुमला जहाँ आमीन। बाद इलाही ताबुवत खुर्शीद माही चराग़े चिश्तियारा रोशनाई व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।